اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 10۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن ابی صفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔ والمہاجر من ہجر من نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں دو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایک کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور دوسرا مہاجر کون ہوتا ہے۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اسے مہاجر کہتے ہیں اور اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان حفاظت میں رہے۔ ہاتھ سے کیسے حفاظت میں رہتا ہے؟ یعنی اس کے جو معاملات ہیں ان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے فائنینشلی یا فزیکلی بھی۔ آج کل فزیکلی تو اتنا نہیں ہوتا جتنا فائنینشلی ہم لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس کے ہاتھوں سے اور زبان سے کیسے معاملات خراب ہوتے ہیں، زبان سے کیسے حفاظت میں رہتا ہے آدمی۔ کسی کو طعنے دینا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یا کسی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، ہے نا۔ اس کو تو ہم لوگ برائی سمجھتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو کوئی بات کہیں اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ خاص کر ہم لوگ اپنی فیملی میں تو بہت ہی رف ہوتے ہیں نا، کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ تو مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان حفاظت میں رہے۔ تو اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز ہے مہاجر۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے کتنی چیزیں منع کی ہیں جو آج ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ منع ہے، کہ یہ حرام ہیں چیزیں۔ جھوٹ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا یا کوئی بھی ایسا کام، ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے لیے ہم لوگوں کے جو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں منع کی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ اف تک نہ کہا جائے۔ جو بھی چیزیں منع کی ہیں، اگر انسان کو پتہ چل جائے یہ چیز منع کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس پر جمع رہے، اپنی پوری کوشش کرے اس پر جمع رہنے کی، تو وہ اسے مہاجر کا درجہ ملتا ہے۔ مہاجر بہت بڑا درجہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہجرت کر کے جاتا تھا اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا تھا، تو وہی یہاں پہ بتایا گیا کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دونوں چیزوں پر استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہم بھی اپنے زبان کی، اپنے ہاتھوں کی اور اپنے معاملات کی حفاظت کر سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔